بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات اور ایک زبردست واقعہ بیان کیا ہے جو کہ کفار مکہ کے اندر پایا جاتا تھا، مشرکین کے اندر زیادہ پایا جاتا تھا۔ آج بھی بسا اوقات انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 4 اہم موضوع ہیں۔ پہلا موضوع زہار ہے اور اس کا جو توڑ ہے کہ بھائی اس میں کیا کرنا ہوگا اگر کسی نے یہ کر لیا، اس کا حکم بیان کیا گیا۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ بعض منافقین اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو دیکھ کر عجیب طریقے سے سرگوشے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے میں کانفوسی کیا کرتے تھے، تو اس کے بھی تھوڑا سا بیان کیا ہے اس واقعے کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات صحابہ کرام الگ سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اس میں زیادہ ٹائم لے لیا کرتے تھے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور چوتھا موضوع منافقوں کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں تو ایمان کا اور مسلمانوں سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ اس میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور اس صورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا، یعنی مجادلہ کہتے ہیں بحث مباحثہ کرنے کو، بحث کرنے کو۔ اب اس میں پہلی آیت جو ہے یہی تجادلو کا، یہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، یہ واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے کہ اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک خاتون تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ اور جو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی، جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی میں نے تم کو اپنے اوپر ماں کی پشت کی طرح حرام کر لیا ہے۔ جب کوئی یہ اس طرح کی بات کہہ لیتا ہے، کوئی شخص اپنی بیوی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کو اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جایا کرتے تھے اور اس کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اگرچہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ جو کہا تھا جذبات میں آ کر کہہ گئے تھے، لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے تو خاتون پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں نا کہ بھائی پہلے طلاق دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ تو غصے میں کہہ دیا، ابھی طلاق پڑتی ہے غصے میں، تو اس وجہ سے یہ بہانے بازی پھر نہ کیا کرو کہ میرے بچے ہیں، یہ کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیا کرو۔ قرآن کریم نے تو آپ کو ایسی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا پوچھنے کی یا کسی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر موقع پر رہنمائی ملے گی، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نے بیان کر دیا بھائی اگر ناچاقی ہو رہی ہے، ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، اللہ نے یہ چیز ایسی رکھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تھوڑی سی بات ہوئی اور بس فوراً طلاق کے لفظ نکال کر کے وہ کام ختم کر بیٹھے، پھر روتے پھرتے ہیں بعد میں۔ اب گنجائش تلاش کر رہے ہیں، گنجائش کہاں سے گنجائش دے گی؟ بھئی ہمارے باپ دادا کا دین نہیں ہے، یہ تو وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل کیا ہے، اور اگر اس کے آگے پیچھے کچھ گڑبڑی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ بعد میں گنجائش تلاش کرنا یہ کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ باتیں تو کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے، ہمارے یہاں کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں۔ بہرحال جب یہ
انہوں نے بات کہہ دی تو ان کو پچھتاوا بہت ہوا۔ اب چونکہ یہ ان حضرات کے ساتھ جو واقعہ آپ ہم کہنے لگے کہ بھائی صحابہ کے درمیان بھی تو ایسا ہوتا تھا، صحابہ کے درمیان اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں خبر بھی نہ ہوتی ان باتوں کی، کیسے پتہ چلتا ہمیں احکام کا؟ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہی بذات خود یہ کرا کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام سے کہ ان سے یہ ثابت ہو، تاکہ ہم جیسے نااہلوں کو ان کے واقعات کے ذریعے سے ہمیں سبق حاصل ہو اور ہمیں ان کے احکام پتہ چل سکے۔ اگر ان کے ساتھ بھی یہ پیش نہ آتے تو کس طرح ہمیں پتہ چلتا کہ بھائی اس کا کیا حکم ہے، اس میں جو مسئلہ ہے اس کا کیا حکم ہے، کیسے پتہ چلتا؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ پیش ہونا ہے، پیش آنے ہیں اور اس کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے وحی نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا اور ان کے احکام کو پتہ چل جائے گا انسان کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرات کے ساتھ ہوا ہے، اور رضی اللہ عنہ رسول کا جو لیبر ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے، اب آپ کو چون چرا کی ضرورت نہیں ہے کہیں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اوپر انگلیاں اٹھانے شروع کر دیں کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا۔ بہت سے حضرات بد قسمت ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور شرم نہیں آتی۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے ایسے واقعات کو، ایسے صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانا جس کے اوپر اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوان کا لیبل لگا دیا۔ اب آپ کو ایک ذرہ برابر بھی ان کے اندر شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا اور وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے اور ہم جیسے نااہلوں کے لیے اس کے احکام کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کام کرنا تھا، تو دکھلا دیا کر کے اور پھر ان کے احکام کو نازل کر دیا۔ بہرحال یہاں پہ جب یہ شرمندہ ہوئے تو خاتون بہت پریشان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہنے لگی۔ اس بار بار کہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مجادلے سے بیان کیا ہے کہ وہ آپ سے جھگڑ رہی ہے، اور یا اللہ، اور وہ ساتھ میں کیا کیا کرتی تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہیں، ان سے بار بار پوچھ تاچھ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ضائع ہو جائیں گے، میں کہاں جاؤں گی، میں تو کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں بیان کیا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے، جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، فتشتکی اللہ، اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، یعنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاؤں، میرے بچے ضائع ہو جائیں۔ آج لوگ اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پہلے اس کا سولوشن نکال لینا چاہیے، اور کتنی مرتبہ یہ بتلایا گیا اگر ناچاقی پیدا ہو رہی ہے تو بھائی اس میں صلح کی کوشش کیا کرو۔ تیڑ پھیڑ فوراً زبان سے 2 لفظ نکالے، 3 لفظ نکالے اور ختم کام، پھر روتے پھرتے ہیں بعد میں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سنتے اور دیکھنے والا ہے۔ آگے اس کا حکم بیان کیا، کیا ہوگا اگر کسی نے کر لیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ان کے سمجھ سے وہ بیویاں ان کی ماں نہیں ہو جاتی۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر اس طرح حرام ہے، تو یہ کہنے سے کوئی کسی کی ماں نہیں بن جاتی۔ آج ہمارے ہاں ہر کوئی کسی کو بہن کہہ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بہن تھوڑی بن جائے گی، بھائی نہیں بنا کرتی اس طرح کی بہن۔ اللہ نے جس کو بہن بنایا ہے وہ بہن ہے، جس کو ماں بنایا وہ ماں ہے۔ آپ کے کہنے سے بس یہ تو اپنی زبانوں سے جو کہیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کو بہن کہہ دیا، میں اس کو یہ کروں گا، میں اس کو وہ کروں گا، میں اس کے ساتھ ایسا نہیں ویسا نہیں۔ یہ ڈھکوسلے بازی ہے، عورتوں کو جال میں پھنسانے کی، لڑکیوں کو جال میں پھنسانے کی سب باتیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے واقعی اس کے علاوہ۔ کہتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، ان کے سمجھ سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے۔ وہ ماں ہے نہیں اس کو ماں کہہ رہے ہیں، وہ بہن ہے نہیں اس کو بہن کہہ رہے ہیں،
اور پھر دلائل دے رہے ہیں کہ یار یہ میری بہن ہے اس لیے میں اس کے ساتھ اس طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ بھائی کہاں سے جائز ہو گیا؟ اپنی حقیقی بہن کے ساتھ آپ کبھی اس طرح نہیں بیٹھتے، اپنی حقیقی ماں کے ساتھ آپ کبھی اس طرح نہیں بیٹھتے، نہ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھل کر کے بات کیا، نہ ہنس کر کے بات کیا، نہ اپنی بہن کے ساتھ آپ نے باتیں کی ہیں۔ اور جو غیر لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ایک لفظ کے ذریعے سے آپ پھسلانے کی اور بہلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہنس کھیل کر کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کہاں سے تمہیں اسلام نے اتنی اجازت دے دی کہ آپ جس کو بہن کہہ لیں آپ اس کے ساتھ کھل کر کے ہنس کر کے باتیں کریں، اور آپ جس طریقے پر آپ کو اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے تھی آپ دوسروں کے ساتھ باتیں کریں؟ کہاں سے آپ اسلام نے آپ کو اجازت دے دی؟ بے وقوفانہ حرکتیں ہیں، احمق بنے ہوئے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کسی کے کہنے سے بہت کہتے ہیں کہ یار میں نے اس کو بہن مان رکھا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ یہ بہت بری ہے اور جھوٹ جو یہ بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ گڑبڑی کر لی ہے، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ٹائم نہیں لگا کرتا، کوئی آئے تو صحیح ذرا۔ پھر کہتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی کسی نے اس طرح کی حرکت کر دی ہے کہ بھئی وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے، اور جس وقت بھی یا قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے اس وقت لوگ غلام آزاد کیا کرتے تھے ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر بھی، اور غلاموں کا زمانہ تھا، لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو اس کے ذریعے سے آ جایا کرتے تھے تو وہ اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے اگر ان سے کوئی اس طرح کی گڑبڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں قبل فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی اگر آپ نے یہ بات کہہ لی اس کو چھونے سے پہلے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، اب وہ گویا کہ آپ کے لیے بالکل ایک نامحرم رشتہ ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ اس کی بات کرنا، کھیلنا، اٹھنا بیٹھنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں رہا جب تک کہ آپ یہ غلام آزاد نہ کر دیں۔ آگے بیان کرتے ہیں اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے پھر؟ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو آگے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ آگے کہہ رہے ہیں فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو اس کے ذمے 2 متواتر مہینوں کے روزے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر بیچ میں کچھ گڑبڑی کر بیٹھے، روزہ توڑ بیٹھے یا اپنی بیوی کے ساتھ مل بیٹھے پھر اس طرح پورے مہینے کے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ کہتے ہیں فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اتنا کمزور آدمی ہے کہ بھائی وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے گا؟ بھائی پیسہ تو اللہ نے دے رکھا ہے نا، کھانے پینے کے لیے آٹا اناج تو آپ کے پاس موجود ہے، تو اب کیا کریں گے؟ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس کے بعد جا کر کے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کر دی ہیں، متعین کر دی ہیں کہ بھائی ان کو کراس نہ کرنا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، وللکافرین عذاب علیم۔ آگے چل کر کے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، یہاں کچھ مخالفتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خار کر کے رکھ دے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔
ہاں احصاہ اللہ ونسوہ، اور لوگ اس کو بھول چکے ہیں، جو کرتا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے، اور کہتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اب آگے اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا کچھ سرگوشیوں کو بیان کیا کہ کس طرح کی سرگوشی کیا کرتے ہیں، اور جب دو آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان رب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان موجود ہوتا ہے جب وہ سرگوشی کیا کرتے ہیں، تو اس کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ بہت سی مرتبہ انسان کو دیکھ کر کے اگر بات کی جائے، اگرچہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہو، اپنے کسی متعلق کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، تو اس سے منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھئی یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا بند کرو، یہ تکلیف پہنچانا ہے ایک دوسرے کو۔ کہتے ہیں کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے اور اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یعنی منع کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منع کر دیا کہ بھائی رک جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں گویا کہ بیان کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور اے پیغمبر جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا۔ سلام کیسے کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم کہہ لیں گے آپ کام چل جائے گا، لیکن یہ کیسے سلام کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم مطلب ہوتا ہے کہ بھائی تم پر موت ہو، یہ سلام ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ اس میں خیال نہیں کرتے، بس پتہ نہیں کچھ بھی منہ میں آیا السلام علیکم، یہ کیا سلام ہے؟ پورا سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم، چھوٹا ہی پڑھ لو چاہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں تک کریں، اور برکات بھی کہہ لیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، تو آپ نے کہا اس نے 10 کما لیا۔ پھر دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہا اس نے 20 کما لیا۔ پھر تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے 30 کما لیا۔ تو گویا کہ یہ لفظوں کے حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں سلام میں کے اندر بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور اے پیغمبر جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ان پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ حسبهم جہنم یصلونها وبئس المصیر، گویا کہ گڑبڑی بھی کر رہے ہیں اور عذاب بھی مانگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں جہنمی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جا پہنچیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یصلونها فبئس المصیر۔ پھر آگے چل کے آیات میں ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم ایسی گڑبڑی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھنسے پھرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اسلام کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔